السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اشہر حج ہم پر سایہ فگن ہے، یعنی ماہ ذی قعدہ، پھر اس کے بعد ماہ ذی الحج۔ یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادتوں والے ایام ہیں۔ ہم اس بات میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وقفے سے مبارک مہینے، مبارک ایام، مبارک شب و روز عطا فرمائے ہیں۔ ان کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اسی طریقے سے ہم جو دن گزارتے ہیں، وقفے سے مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہیں، مومنین کو بلایا جاتا ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کی طرف۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حکمت یہی ہے، اس جہان میں، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور ان بندوں کے لیے ہزاروں لاکھوں مخلوقات پیدا فرمائیں جو ہر وقت ہر آن ان بندوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اب ان بندوں سے اللہ تعالیٰ نے جو مانگا ہے وہ صرف اپنی عبادت، اپنا ذکر، اپنے سے جوڑنا اپنے بندوں کو، یہی چیز اللہ نے بندوں سے مانگی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس جہان میں تشریف لائے،
ان کے آنے کا ایک ہی مقصد کہ یہ بندے جو اپنے حقیقی رب سے کٹ چکے ہیں، مکمل طور پہ غافل ہو چکے ہیں، ان کا رخ اللہ کی طرف موڑا جائے، اللہ سے جوڑا جائے، ان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہوں، یہ اپنی زندگی میں کثرت سے اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اسی مقصد اور حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے وقفے سے ایام عطا فرمائے کہ کہیں شیطان میرے ان مومن بندوں کے ایمان کا اغوا نہ کر لے، کہیں شیطان اس قدر حاوی نہ ہو جائے کہ یہ بندے میری یاد سے غافل زندگی گزار رہے ہوں، میری عبادتوں سے منہ موڑ کے زندگی گزارنے لگیں۔ اس سے بچانے کے لیے اللہ نے کبھی رمضان تو کبھی شوال، کبھی ذی قعدہ، کبھی ذی الحج، اور ذی الحج کے وہ مبارک 10 ایام جن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کبھی عرفات کا روزہ تو کبھی عاشورے کا روزہ، کبھی محترم مہینوں میں آتا ہے رجب تو کبھی شعبان، اور رمضان تو اپنی جگہ ہے ہی بابرکت۔ یہ وقفے سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے عطا فرمائے تاکہ بندے اپنے اصل مقصد کو اپنے سامنے رکھیں، اس سے غافل نہ ہونے پائیں۔ صبح سے شام تک کی ہم زندگی گزارتے ہیں، جیسے صبح ہوئی ہے، صبح سے مراد شریعت کی صبح، ہماری اپنی صبح 10 بجے والی نہیں، شریعت کی صبح ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سیدھے مسجدوں کے میناروں سے اللہ کی تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دعوت دی جاتی ہے آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، کہ دن کی شروعات سب سے پہلے اللہ کے نام سے ہو، اللہ کے سامنے سرب سجود ہو کے ہو، اللہ کے ذکر سے ہو، اللہ کی عبادت سے ہو۔ پھر اس کے بعد جب ایک وقت گزرتا ہے، دوپہر کا وقت آتا ہے، پھر ایک مرتبہ صدا لگائی جاتی ہے، پھر بلایا جاتا ہے نماز ظہر کے لیے۔ نماز ظہر سے فراغت کے کچھ وقفے کے بعد پھر نماز عصر ہے، پھر نماز مغرب ہے، پھر نماز عشاء ہے۔ جو شخص، جو مومن 5 وقت اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں میں ہے، اللہ کی برکتوں میں ہے، اللہ کے سایہ عاطفت میں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ نمازیں ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھی ہیں اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کے علاوہ بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم بازار بھی جاتے ہیں، ہم گھر میں بھی آتے ہیں، ہم اپنی ضروریات سے فارغ بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام کاموں کے شروع اور اخیر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر اور اللہ کی دعا کو خاص کر دیا کہ تم کھانے بیٹھو اللہ کا رزق، تو صرف رزق یاد نہ رہے، رازق بھی یاد رہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ میں یہ اللہ کا رزق کھا رہا ہوں اللہ ہی کی برکت اور اس کے نام سے۔ اور جب کھا چکو تو یقیناً محنت تم نے کی ہوگی، رزق تم نے کمایا ہوگا، جس کی بدولت تمہارے گھر میں یہ رزق آیا، دستر بچھا، لیکن ان سب کے پیچھے تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس نے چاہا تو ہوا۔ لہذا کھانے کے بعد دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ آدمی سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے، وہاں یاد کرایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ ہی کے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہوا، پھر اللہ کا ذکر، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ نیند ایک چھوٹی موت ہے جس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے، اور اسی اللہ کے پاس ہم سب کو ایک دن جمع ہو کر جانا ہے۔ آدمی ضرورت سے فارغ ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی اللہ کی یاد دلائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد کرو اللہ کو اور اللہ کی پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔
جب وہاں سے فارغ ہو کے باہر آؤ پھر اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تم اپنے کسب معاش کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے بازار میں جا رہے ہو یا بازار ہی میں وقت گزار رہے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں اللہ کا یہ ذکر تمہاری زبان پہ رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام، سفر سے نکلنے کی دعا، اسی طرح سواری پر بیٹھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، ایک دوسرے سے ملتے وقت سلام، یہ بھی ایک دعا ہے، مصافحہ کی الگ دعا، معانقہ کر رہے ہیں اس کی الگ دعا، ہر نقل و حمل میں، نقل و حرکت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد دلایا۔ اللہ کی ذات تم سے غافل نہ ہونے پائے، شیطان تمہارے اوپر حاوی نہ ہونے پائے کہ وہ تم کو اللہ سے توڑ دے اور اپنے وسوسوں کی دنیا میں تمہیں الجھا دے۔ نتیجہ یہ ہو کہ تمہیں نیکی کے مقابلے میں گناہ سے محبت ہونے لگے، نیکی کے مقابلے میں گناہ کی رغبت تمہارے دل میں آ جائے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ اپنا تعلق جوڑے رہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں اور انسانی زندگی میں بھی لے سکتے ہیں کہ ایک لڑکا، ایک اولاد اگر وہ اپنے باپ سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ وطن میں نہیں ہے، کہیں دور ہے، لیکن اگر اس کا تعلق والد سے، اپنے سرپرست سے ہے، ہر صبح و شام والد سے بات ہوتی ہے، اپنے ہر نقل و حرکت کی وہ خبر دیتا ہے والد کو اور والد خبر لیتا ہے، آج تم نے کیا کیا، اس وقت تم کہاں پر ہو، آج تم نے کیا کھایا، آج تمہاری مصروفیتیں کیسی رہیں، دن کیسا گزارا، ایسا شخص باپ کے خلاف جانے کے لیے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ آج مجھے باپ کو جواب دینا ہے، آج میرا باپ مجھ سے سوال کرے گا کہ آج تم نے یہ فلاں وقت میں یہ کام کیا یا نہیں کیا، حالانکہ وہ باپ کے پاس موجود نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے دور ہے، وہ دور وطن میں ہو، لیکن جڑا ہے باپ سے، مربوط ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے باپ کے خلاف بغاوت، باپ کی نافرمانی۔ اگر باپ سے مکمل طور پہ قطع تعلق ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو ہو گئی ورنہ کچھ نہیں، تو پھر وہ آزاد ہے اپنی زندگی میں، اسے کوئی جواب نہیں دینا اپنے سرپرست اور ذمہ دار کے سامنے، وہ جو چاہے گا آزادانہ فیصلے کرے گا، چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ اندازہ لگائیے یہ بہت معمولی سا تعلق ہے باپ اور اولاد کا، اس کے مقابلے میں جو اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے، کیونکہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ با اختیار ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں بندے کو، لہذا اب اگر بندہ اللہ سے جڑا ہے تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اور اگر اللہ سے ٹوٹ گیا تو عذاب ہی عذاب ہے، وبال ہی وبال ہے۔ ان فتنے بھرے دور میں جبکہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے میں انسان کو کوئی جھجک نہیں ہے، اپنے قریب سے قریب خونی رشتہ داروں کی قتل کی واردات، جان لیوا حملے، یعنی انسانیت دم توڑ چکی ہے، کہیں دفن ہو چکی ہے، سب ختم ہو گیا ہے سوائے اپنے مفاد کے، ہوس پرستی، نفسانی خواہشات، یہی خدا ہے، یہی رب ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے میں اگر ہم اللہ سے جڑے نہیں رہے پھر شیطان کسی بھی گناہ کو کرانے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، بڑے سے بڑے گناہ منٹوں اور سیکنڈوں میں انجام دیے جا رہے ہیں، بڑے سے بڑی وارداتیں، بڑے سے بڑے فحش اور بے حیائی کے کام، وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے دوری، شریعت سے دوری، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، جو بندہ رحمان کے ذکر اور رحمان کی یاد سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، نقیض لہو شیطان۔ پھر آگے اللہ فرما رہے فہو لہو قرین، وہ شیطان اس کا انتہائی قریبی جگری دوست بن جاتا ہے، اب شیطان جو کہتا ہے وہ بندہ وہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ خود بھی خیر کے کام نہیں کرتا، دوسروں کی راہ میں بھی رکاوٹیں بنتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ غلبہ شیطان کا ہے، پوری زندگی شیطانی اطاعت میں گزار دیتا ہے۔ یہ عذاب کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ رحمان سے، یعنی اللہ کی ذات سے دوری۔
اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادتوں سے دوری، نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان اس کا دوست، وہ شیطان کا دوست۔ اللہ فرما رہے ہیں حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ موت اسی حال میں آتی ہے، وہ مر جاتا ہے، پھر جب وہ آئے گا ہمارے پاس کل میدان آخرت میں اور اس کے سامنے رکھا جائے گا اس کا نامہ اعمال، یہ ہے تمہارا نامہ اعمال، تم نے وہ کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق بنو گے؟ ہاں سارے اعمال تم نے وہ کیے جس کی وجہ سے جہنم کے مستحق بنے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ رہی کہ تمہارا دوست تھا شیطان، وہ جیسا کہتا تھا تم ویسا کرتے تھے، اور تم تو رحمان سے بہت دور جا چکے تھے، اللہ سے، اس کی شریعت سے بہت دور جا چکے تھے، تمہیں پسند نہیں تھی شریعت، قرآن اور حدیث والی زندگی تمہیں پسند نہیں تھی، تمہیں مزین اور خوبصورت بنا کے شیطان دکھاتا تھا گناہ والے کام، تم کرتے چلے گئے، نتیجہ یہ ہے کہ آج سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت بندہ کہے گا یا لیتنا بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور اس شیطان کے درمیان دنیا میں اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے، دنیا کے اس کونے اور اس کونے میں جتنی دوری ہے، کاش یہ شیطان مجھ سے اتنا دور رہتا دنیا میں اور میں شریعت کے مطابق زندگی گزار چکا ہوتا، کاش میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار چکا ہوتا، اللہ کی یاد اور عبادت سے جڑ کے میں زندگی گزارتا، آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ اللہ فرمائیں گے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمِ، یہ سب باتیں یہاں مت کرو، یہ سب باتیں یہاں کوئی نفع پہنچانے والی نہیں ہے کہ وہ ہوتا تو یہ ہوتا، وہ نہ بہکاتا تو میں ایسا نہ ہوتا، اس کا وقت دنیا میں تھا، تم نے دنیا میں کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا، اب یہاں آ کے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے انہیں لے جا کے جہنم میں پھینک دو، اس کا چیخنا پکارنا پچھتانا سب ہوا منصورہ ہو جائے گا، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ پورا جہنم میں جانے کی وجہ اللہ نے آیت کے شروع میں بتا دی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، رحمان کے ذکر سے غفلت، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت سے غفلت، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے پھینک دیا گیا جہنم کے اندر۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اور ذکر بہت سارے ہیں، سب سے اعلیٰ ذکر ہے نماز، حدیث میں ہے ذکر میں سب سے اعلیٰ ذکر ہے نماز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ اس کے بعد ہے قرآن کریم کی تلاوت اعلیٰ ترین میں دوسرے نمبر پہ، اس کے بعد ہے جتنے اذکار وغیرہ ہیں، چاہے وہ تسبیحات ہیں، تکبیرات ہیں، تحمیدات ہیں، دعائیں ہیں کاموں سے پہلے کاموں کے بعد کی، یا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں صبح و شام پڑھنے کے، یہ سب کے سب اذکار کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ سارے اذکار کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ سے جڑے رہو، مربوط رہو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ فائدہ کیا ہے اس کا دنیا کے اندر؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں صبح صبح اٹھ کے آ کے نماز فجر پڑھنا، اللہ نے توفیق دی سورہ یاسین پڑھ لیے، اور توفیق دی چاشت بھی پڑھ لیے، یہ جو اذکار سے اور عبادتوں سے ہم دن شروع کر رہے ہیں کیا معمولی ہے؟ یہ اللہ کی رحمتوں کے گھیرے میں ہیں ہم، اللہ کی برکتوں کے سائے میں ہیں ہم، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہیں ہم۔ اس صبح جو ہماری صبح ایسی ہوتی ہے اور ہر صبح ایسی ہونی چاہیے۔ اور کیا خیال ہے ہمارا جس کو ہم صبح کہتے ہیں 10 بجے 11 بجے، ہم اس وقت صبح کرتے ہیں اللہ کی ذکر سے عبادتوں سے غافل ہو کے، کیا کوئی رحمت کا سایہ بھی ہماری طرف بھٹکتا ہے اللہ کا؟ اللہ فرما رہے ہم شیطانوں کو تمہارے پیچھے لگا دیتے ہیں، بے برکتی، نحوست، بے چینی، اضطرابی، شکایتوں والا مزاج، یہ سب اسی کی دین ہے، شیطان ساتھ میں لگا ہے۔ اللہ کی رحمت و برکت کا سایہ تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ رحمت آتی ہے، سکون آتا ہے، اللہ کی برکت آتی ہے، دلوں میں اطمینان آتا ہے، شکوے نہیں، اللہ کا شکر کا جذبہ دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت و برکت آتی ہے اس وقت جب اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔
اللہ فرما رہے سورہ احزاب میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں برساتے ہیں تم پر، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور اس کی برکت سے وہ تمہیں اندھیروں سے، گمراہیوں سے اور زندگی کی مصائب سے نکالتے ہیں روشنیوں کی طرف۔ زندگی میں انقلاب آتا ہے، وہ زندگی جو اللہ کے ذکر سے لبریز ہے، وہ زندگی جو اللہ کی عبادتوں سے معمور ہے، وہ زندگی روشنیوں میں ہے، وہ زندگی تر و تازہ ہے، خوشحال ہے، آباد ہے، وہ زندگی جس کا کوئی اللہ کی عبادت سے تعلق نہیں، اللہ کے ذکر سے تعلق نہیں، وہ ذکر ویران ہے، وہ زندگی ویران ہے، وہ زندگی قبرستان ہے، وہ زندگی ایک زندہ لاش کی طرح ہے، پریشانیاں، اضطراب، بے چینیاں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایسے مومنین پر بہت رحیم ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کو اپنا ذکر، اپنی تعریف اور اپنی تسبیح بے انتہا پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ہم کبھی اللہ کی تعریف کریں اور اس کی عادت بنائیں، پھر دیکھیں ہمیں خود محسوس ہوگا اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں ہمیں جگہ عنایت فرما رہے ہیں۔ اتنا ثواب اللہ نے اپنے ذکر میں اور اپنی تسبیحات میں رکھا ہے کہ بڑی مشقت والے اعمال میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے، فضا آدھی فضا بھر جاتی ہے ثواب سے، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا ثواب اللہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کو اپنی تعریف بے حد پسند ہے، کیونکہ وہ ہے ہی تعریف کے لائق، اس کے علاوہ کون ہے تعریف کے لائق؟ ہم انسان جو عیوب کا مجموعہ ہے، ہر طرح کا عیب، ہر طرح کا نقص ہمارے اندر ہے، لیکن ذرا سا کوئی تعریف کر دے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں تعریف کے لائق وہ ذات ہے اللہ کی، اس کی تعریف کا مزاج بنائیں۔ پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، بقیہ آدھی فضا کو ثواب سے بھر دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل سے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، حدیث میں ہے وَلَوْ كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندری جھاگ کے برابر گناہ ہیں اتنے زیادہ، سب مٹا دیے جاتے ہیں صرف سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہنے کی وجہ سے۔ یہ اتنا زیادہ ثواب اللہ نے کیوں رکھا؟ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اپنی تسبیح پسند ہے، اپنی تکبیر پسند ہے، کیونکہ ہے ہی وہ تعریف کے لائق، ہے ہی وہ تمام عیوب سے پاک، اور ہے ہی وہ سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے دل سے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے ذکر کو اور اپنی یاد کو مقدم رکھنے کا حکم دیا۔ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں جمعہ کی وہ آیتیں کہ اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، فسعوا الی ذکر اللہ، یعنی نماز کی طرف، جمعہ کی نماز کی طرف۔ پھر جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ پھر وہاں اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کیا ایسا نہیں تمہارا ذکر صرف مسجد میں تھا، مسجد ہی میں ختم ہو گیا؟ وہاں بھی اللہ کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کو اللہ نے کہاں پہ منحصر رکھا ہے؟ کہ ہم اپنی معمولات کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اپنی زبان کو عادی بنائیں درود شریف کے ورد کا، اپنی زبان کو عادی بنائیں استغفار کی کثرت کا، اپنی زبان کو عادی بنائیں تسبیحات تحمیدات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی زیادہ ضروری اپنے آپ کو عادی بنائیں نمازوں کا، اپنے آپ کو عادی بنائیں قرآن کریم کی تلاوتوں کا۔ یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ ہم جسے زندگی سمجھ رہے ہیں وہ فنا ہے، کل من علیہا فان، وہ ختم ہو جانے والا ہے، باقی رہنے والا یہی ذکر ہے، یہ سب ساتھ میں جانے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت ایک شخص نے سوال کیا جب انہوں نے ایران فتح کیا تھا، اس وقت کا سب سے دولت مند ملک، کہ جس کے قالین اور جس کے دربار میں لگے ہوئے جھومر آدھی دنیا کی قیمت کے مقابلے میں سمجھے جاتے تھے، اس کے فاتح بنے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اس وقت آپ کے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ آپ ایران کے جھومر کا نام لیں گے، وہاں کے قالینوں کا نام لیں گے۔ فرمایا کہ اس فانی دنیا میں مجھے سوائے اللہ کے ذکر کے کچھ بھی پسند نہیں ہے۔
اور انہوں نے فرمایا یہ میں نے سیکھا ہے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ذکر کر کے انہیں خوشی ہوتی تھی, نمازیں پڑھ کے انہیں خوشی ہوتی تھی, اور دنیا کی بڑی سے بڑی چیز دیکھ لیں چہرے پہ وہ خوشی نظر نہیں آتی تھی جو اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے ہوا کرتی تھی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا, اللہ کا ذکر کرنے کا. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پھر آگے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس کے لیے نمونہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وذکر اللہ کثیرا, کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کے لیے نمونہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ نے اپنے متقی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اگر اپنے آپ پہ یہ کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں کوئی گناہ کر کے, ذکروا اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, فوراً اللہ کی طرف دوڑتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں. تو ہر آن ہر لمحہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, یہی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اور سب سے بڑا انعام, دنیاوی انعام جو اللہ نے سورہ رعد میں بیان کیا, جس کی آج ہر مشرق و مغرب میں تلاش ہے, اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب اچھی طرح سنو, الا متوجہ کر رہے, سنو, اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. اگر اللہ کے ذکر سے کٹ کے, نمازوں سے, تلاوتوں سے, اذکار سے, دعاؤں سے ہٹ کے ہم اپنی پوری جمع پونجی بھی خرچ کر دیں زندگی کا سکون تلاش کرنے کے لیے, سوائے بے سکونی کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. سکون اور اطمینان صرف اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں, اللہ کی عبادتوں میں, اللہ کے ذکر کے اندر ہے. لہذا اس گناہ بھری دنیا کے اندر اور فتنوں بھرے زمانے کے اندر وہی محفوظ ہے جسے اللہ نے بچا لیا, اور اللہ نے اسے بچایا جو اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہ کو یاد کیا. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جب اللہ یاد رکھیں گے پھر اسے کون کیا نقصان پہنچا سکتا, نہ زمانہ, نہ شیطان, نہ فتنے. لہذا خلاصہ یہی ہے, نمازوں کی کثرت ہو اپنی زندگی میں, قرآن کی تلاوتوں کی کثرت ہو. یہی حکمتیں ہیں مبارک ایام کے آنے کی, یہی حکمتیں ہیں مبارک مہینوں کے آنے کی, اور یہی حکمت ہے ہم سب کو اس دنیا میں آنے کی کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ذکر و عبادت کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری زندگی اللہ کے ذکر اور عبادت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر گناہ اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.